Good morning, Assalamualaikum, and a very warm welcome to Rise and Shine on 365. कैसे हैं आप लोग? कैसी है सुबह? बड़े अच्छे लग रहे हैं आज। बहुत अच्छी है सुबह, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं और आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत जानदार लग रही है। मेरी आवाज ना कभी-कभी ज़ुहैब मैं सुबह उठती हूँ, मेरी आवाज किसी और किसी आदमी की आवाज लग रही होती है। And a lot of times जब मैं तो तबीयत आपकी खराब है ना, गला थोड़ा बैठा गला, लेकिन फिर भी आप देखिए अपनी जिम्मेदारी सहाफती जिम्मेदारियां निभाते हुए आप जो है ना बैठी भी हूँ मोटी सी आवाज के साथ। हाँ जी, तो अच्छा शो का आगाज करते हैं। जी बिल्कुल, आगाज करते हैं। अच्छी बात से हम बात, और आज की अच्छी बात बड़ी सिंपल है, अगर आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो रोज ही खुश रहेंगे। द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। क्या बात की है, जिसने भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये तो यानी खुद ही एक्सप्लेन कर दिया है कि आपकी जहन, आपकी सोच, आपकी जो भी थॉट्स हैं उससे आपकी खुशी का दारोमदार है। तो अगर अच्छी थॉट्स होंगी आप खुश रहेंगे, आप इत्मीनान से रहेंगे। अगर बुरी थॉट्स होंगी तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे, हमेशा कंप्लेन। और छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट करेंगे ना, जब आपकी थॉट्स अच्छी होंगी तो बिल्कुल आप इंतजार नहीं करेंगे कोई बड़ी खुशी मिलेगी। और एक तो ये भी बड़ा आपने बहुत अच्छी बात की है, होता है ना। एक्चुअली अच्छी बात ये है कि हम कई बार खुशियों का वेट कर रहे होते हैं, जबकि आज टुडे नाउ दिस सेहत, ये सांस, ये खुशी है, ये ब्लेसिंग है। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। बिल्कुल, और इसी से हम जुड़ते हुए आगे चलते हैं कि आज का वर्ड है ज़ैफर। ज़ैफर मीन्स अ सॉफ्ट जेंटल ब्रीज। तो अगर अच्छी ठंडी हवा भी मिल रही है ना, उसका भी शुक्र करें, शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये भी मैसर नहीं है लोगों को अब, जो माहौलियात का मामला हो गया। तो ये दोनों चीजें हो गई। अब हम बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। पहली बड़ी अहम हमारी टॉप स्टोरी है, और वो ये कि पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना मुआवनत का इल्जाम अमरीका ने 4 पाकिस्तानी कंपनीज पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा बैटू मिलर कहते हैं कि इन कंपनीज ने मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात के उसूल में सहूलत फराहम की, तबाही फैलाने वाले हथियारों के जराए के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान ने नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी पाबंदी की जद में आएगा। पाकिस्तान में जो नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है और दीगर कंपनीज में एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉकसाइड एंटरप्राइजेज शामिल हैं। पाकिस्तान ने 4 कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियों को मुतासिबाना करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुताज़ारा बलोच ने प्रेस ब्रीफिंग की। उन्होंने ये कहा कि मुतासिबाना इक़दाम है अमरीका की तरफ से, और पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। इस तरह की पॉलिसीज़ हमारे खित्ते और इससे बाहर के स्ट्रेटीजिक इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक हैं। तो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इस पर ये रिस्पॉन्स दिया है। देखिए, एक तरफ अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को अपना एतमादी भी कहता है जी, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की पाबंदियां आयद करने से कई बिल्कुल देखें ना, और पाकिस्तान खित्ते में जो पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ नबरदाज़मा है और खित्ते की जो सूरत हाल है, तो आप एक तरफ तो यानी सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो दुनिया में अमन के ख़्वाह हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं इनको सबोटैज करने की तरफ एक यानी ये डायरेक्शन ये जा रही है। बिल्कुल ऐसे, तो इसलिए पाकिस्तान की तरफ से ये वजह तौर पर रिस्पॉन्स जो आया है बनता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी टॉप स्टोरी, यूरोप जाने की ख्वाहिश किन हालात वाक़यात में लोग करते हैं और फिर नेगेटिव ज़राए से गैर कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ख़तरनाक होते हैं। इर्रिपेयरेबल लॉस हो जाता है। समंदर की बेरहम लहरों ने सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब निगल लिए। यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद की ज़िंदगी की उम्मीद ख़त्म हो गई है, क्योंकि 72 घंटे गुजर गए हैं। 72 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया है। लापता अफराद को मुर्दा तस्वुर कर लिया गया है। जाबाग पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई है। बहुत बड़ा नंबर है सबक, ये 40 पाकिस्तानी जाबाग। ये हम हर साल देखते हैं कि ये होती हैं प्रॉब्लम्स, और ह्यूमन स्मगलिंग जा रहे थे। 300 से ज़्यादा लोग पिछले साल जहाँ बहक हुए थे। सो इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये हर साल और ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, और इनकी मतलब देयर इज नो कहां से इनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो इन्होंने चेन बनाई हुई है, इसको क्यों नहीं तोड़ा जाता? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला बिल्कुल कैसे ये चल रहा है और क्यों इसके ऊपर तवज्जो उस तरीके से नहीं दी जा रहा? और तो 40 लोग जिंदगी की बाजी हार गए, तो इस पर जरूर हुकूमत को कुछ ना कुछ बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी लीबिया से कश्तियों पर रवाना हुए थे। सरकारी जराये के मुताबिक 5000 पाकिस्तानी अभी भी लीबिया में
ایجنٹس کے پاس موجود ہے 5000 ہیں لوگ ایسے جو ایجنٹس کے پاس موجود ہے, پتہ نہیں کب ان کو روانہ کر دیا جائے. اور پھر کتنے لاکھوں روپے لیتے ہیں یہ غریب لوگ ہیں جو جانا چاہتے ہیں, لاکھوں روپے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں یہاں پر, اور اپنے اور خاندان والوں کی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کچھ کرنے کی خواہش ان کو پھر ابدی موصلہ دے. تو یہ ہماری دوسری ٹاپ سٹوری. تیسری ٹاپ سٹوری ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس, بانی اور بشا بی بی کو سزا ہوگی یا بری ہوں گے. فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے, احتساب عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے. 23 دسمبر کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا. مقدمے کا ٹرائل 1 سال میں مکمل ہوا. سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان, سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اور سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال سمیت 35 گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے اس میں, اور سابق وزیر اعظم پر 27 فروری 2023 کو فرد جرم عائد کی گئی تھی. تو یہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور 23 دسمبر کو سنایا جائے گا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا. جی, اور بس دیکھنا یہی ہے کہ کس ڈائریکشن میں یہ فیصلہ جاتا ہے, کیا فیصلہ آتا ہے. بالکل. اگلی ٹاپ سٹوری یہ کہ مدارس رجسٹریشن بل پر بڑا بریک تھرو ہوا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری مولانا کے ساتھ اپنی سیاسی کمٹمنٹ کو پورا کریں گے. پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کی مکمل حمایت کا فیصلہ کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو 26ویں ترمیم کی منظوری پر مولانا فضل الرحمان سے کیا وعدہ پورا کریں گے. پیپلز پارٹی مدارس بل پر مولانا کے ساتھ کھڑی ہے. 26ویں آئینی ترمیم پر بلاول بھٹو نے اہم اور اچھا سیاسی کردار ادا کیا. مسئلہ حل کرنا اب پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا صاحب اور پیپلز پارٹی کتنی امپورٹنٹ یہ پیش رفت ہے, کیونکہ حکومت کی طرف سے تو بڑا ایک واضح طور پر اسٹانس تو آ گیا ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب 10 بورڈز آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو پہلے 15 بورڈز جو ہیں ان کو ملائیں اپنے ساتھ اور ترامیم کو دیکھیں, مانے, انہیں تسلیم کریں اگر ہم ترامیم کریں. لیکن دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری مولانا کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ اب جو وعدہ کیا تھا وہ ہم پورا کریں گے ایز اٹ از, کیونکہ بل ہو چکا ہے اور اس پر صرف سائن ہونے رہ گئے. بالکل بڑی سگنیفیکنٹ یہ ہے جو آگے سیاسی ٹھان لیے دونوں نے. بالکل جی. اب تھوڑی کرکٹ کی باتیں کرتے ہیں. ون ڈے سیریز جیتنے کا گولڈن چانس پاکستان اور ساؤتھ افریقہ میں دوسرا میچ آج کیپ ٹاؤن میں کھیلا جائے گا. پہلے میچ میں سائم ایوب اور سلمان آغا نے نیشنل ٹیم کو جیت دلوائی. فرسٹ ٹیسٹ 26 دسمبر سے شروع ہوگا. تو بھائی شاہینوں کی بہت ہی انبلیویبل پرفارمنس رہی تھی پچھلی دفعہ بھی, پچھلے میچ میں, تو اس پہ ہم اور بھی آگے بات کریں گے. جی بالکل, سیگمنٹ ہے اس کے ہیڈلائنز کے بعد ہے اور اس پہ ہم وش کریں گے ان کو انشاءاللہ. اچھا جی, بڑی انٹرسٹنگ سی خبر ہے اور یہ خبر بھی ہے کافی چل رہی ہے پورے سوشل میڈیا پہ. نیولی الیکٹڈ یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے ہیئر سٹائل نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی. ڈونلڈ ٹرمپ کو گزشتہ روز گولف کلب میں ڈفرینٹ ہیئر سٹائل کے ساتھ دیکھا گیا جس میں ان کے بال چھوٹے نظر آئے اور بڑے ڈفرینٹ لگ رہے ہیں. آئی کونٹ ریکگنائز ہم. ہمیں اتنی عادت ہو گئی ہے ان کے وہ ایک بالوں کی. اچھا لگ رہا ہے, اچھے لگ رہے ہیں. وہ سمجھ نہیں آتا ہیئر سٹائل, وہ ایکچولی پیچھے سے آگے آتا تھا ان کا ہیئر سٹائل, یہ آگے سے پیچھے جاتا ہے. پالیسی شفٹ ہو گئی ہے, پرسپیکٹو چینج. یو ایس کی ہوئی ہے یا نہیں؟ یو ایس کی ہوپفلی بھائی یہ بھی پالیسی. اب ہم جی بات کرتے ہیں کچھ کرکٹ پہ. ہمارے ساتھ عدیل اظہر موجود ہوں گے. کیا بات ہے کرکٹ کی, کیا بھائی دیکھیں ون ڈے سیریز جیتنے کا سنہری موقع ہے پاکستان کے پاس. پاکستان اور ساؤتھ افریقہ میں کے درمیان دوسرا ون ڈے آج کیپ ٹاؤن میں کھیلا جائے گا. پہلے مقابلے میں سائم ایوب اور سلمان علی آغا نے قومی ٹیم کی کشتی کنارے لگائی, پار لگائی, اور پہلے ون ڈے کے پلیئر آف دی میچ ٹیم کے نائب کپتان سلمان علی آغا کا یہ کہنا ہے کہ پہلے میچ کی پچ ذرا سلو تھی اور اس پر باؤنس بھی کم تھا. دوسری اننگز میں بہتر ہونے کے سبب ہمیں آسانی ہوئی ہے اور قومی ٹیم آج کا میچ جیت کر مسلسل تیسرے ون ڈے سیریز میں آسٹریلیا سے بھی جیتے تھے تو تیسری ون ڈے سیریز اپنے نام کرے گی. پاکستان نے اس سے قبل آسٹریلیا اور زمبابوے کو شکست دی تھی. تو بڑا سنہری موقع ہے, بہت اچھا موقع ہے پاکستان ٹیم کے لیے. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسپورٹس تجزیہ کار عدیل اظہر موجود ہے. السلام علیکم عدیل, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بھائی شاہینوں کی تو کیا پرفارمنس رہی ہے پچھلے میچ میں, بٹ از اٹ ہمیں بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میچ اگلا بھی ہے, تبدیلیاں آنی چاہیے ٹیم میں. جو نئی تبدیلیاں آئی ہیں کیا وہی سسٹین کرنی چاہیے یا اور چینجز لانے چاہیے, کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, تو بھائی وہی بات ہے. عدیل سے ہم دوبارہ سے کانٹیکٹ کریں گے. اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم میں
ہماری بیٹنگ ہمیشہ اسٹرگل کرتی تھی اور اب ہمارے پاس کچھ ایسے بیٹسمنز آئے اچھے مڈل آرڈر بیٹسمین بھی, اوپنر بھی, سائم ایوب اوپن کرتے ہیں, پھر سلمان علی آغا آپ کے مڈل آرڈر بیٹسمین ہیں, ڈاؤن دی آرڈر تھوڑا آتے ہیں اور وہ ہارڈ ہٹس بھی لگانا جانتے ہیں, لمبے چھکے مارنا جانتے ہیں. تو وہ جو ایک بیٹنگ میں اسٹرینتھ نہیں تھی وہ اب نظر آ رہی ہے. اور بیچ میں تھے کہ بابر اعظم تو ہے ہی, رضوان بھی ہیں جو کہ ایک اینکر کا کردار ادا کرتے ہیں. تو ہماری ٹیم ایک بہتر ٹیم ہوتی جا رہی ہے اور اچھا ہے کہ ایسے موقع پر ہوتی جا رہی ہے جب آئی سی سی کا ایونٹ آ رہا ہے, چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھی ایک ہوتا ہے کہ آپ جیتتے رہیں تو آپ بکپ رہتے ہیں آپ کی جو ایک. اور آپ دیکھیں ہم چیمپئنز ٹرافی کو تو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ہم چیمپئن ہیں کیونکہ اس کے بعد 2017 کے بعد چیمپئنز ٹرافی ہوئی نہیں ہے اور وہ سرفراز نے جو جیتا تھا. بالکل یاد ہے نا آپ کو, کیا بات ہے, کیا پاکستان کو خوشی دی تھی. تو اس کے بعد ہی چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے تو ہم ڈیفینڈنگ چیمپئن ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم دوبارہ یہ کپ لفٹ کریں گے, یہ پرفارمنس ہم دکھانے ہیں پاکستانی. بالکل جی. عدیل اظہر ہمارے پاس موجود ہیں. السلام علیکم عدیل, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بھائی ہمارا سوال یہ ہے کہ شاہینوں نے تو انبلیویبل پرفارمنس دی تھی پچھلی دفعہ, کیا چینجز جو ہم لائے ہیں وہ سسٹین کرنے چاہیے یا نئی تبدیلیاں لانی چاہیے, کیا کہیں گے آپ؟ عدیل سے ایک بار پھر رابطہ ہمارا منقطع ہوا ہے. رابطے نہیں منقطع ہونے چاہیے, رابطہ ہمیشہ رہنا چاہیے کیونکہ رابطہ رہے گا. بھائی وہ آج کل سگنلز طرح پرابلم ہے. اچھا وہ انٹرنیٹ کا ٹیم جو مسئلہ, ہے نا وہ بڑی مشکل سے لوگوں کو اکٹھا. آپ کو پتا ہے کہ یہ انٹرنیٹ کا جو پرابلم ہے اب اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی بہت آوازیں بلند ہو رہی ہیں. پارلیمنٹ کے اندر بھی پیپلز پارٹی, وہ یاد ہے آپ کو چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ وی پی این کے معاملے پر ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا اور ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی. تو یہ انٹرنیٹ کا مسئلہ آپ دیکھیں ایک بار پھر جوائن کیا عدیل اظہر نے. کوشش کرتے ہیں عدیل سے دوبارہ سوال کرنے کی. عدیل السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بھائی شاہینوں کی کیا ہی پرفارمنس رہی, اب جو آنے والا میچ ہے اس میں کیا تبدیلی آنی چاہیے ٹیم کی فارمیشن میں, بولنگ آرڈر میں, بیٹنگ میں, کیا کہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می بیک. ایک جو کرکٹ میں جنرل رول اور پاکستان میں تو اس رول کو بہت ہی ریلیجسلی فالو کیا جاتا ہے, از دیٹ یو ڈو ناٹ ٹچ دا وننگ کمبینیشن. سو آج کا میچ جو نیولینڈز میں ہونے والا ہے کیپ ٹاؤن میں, وچ از ون آف دا موسٹ پکچرس گراؤنڈز ان دا ورلڈ, مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ٹیم کوئی تبدیلی کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں اترے گی. پچھلے میچ میں یس کچھ خامیاں ضرور رہیں. عبداللہ کی پرفارمنس جو ہے وہ اس وقت ایک کوشچن مارک ہے. کافی سارے چانسز, ایک بہت ہی طویل لین پیچ عبداللہ کا اس وقت چل رہا ہے جو کہ اوپن کرتے ہیں. آف کورس دوسری جانب سائم ایوب رنز ہی رنز بنائے جا رہے ہیں, تو وہ دونوں کا کانٹراسٹ اتنا زیادہ نظر آ رہا ہے. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے آج بھی لگ رہا ہے کہ عبداللہ کو چانس ملے گا. وی نو ہی از اے کیپیبل پلیئر, اس کا اچھا کیلیبر ہے, ایک بیٹ ہے جو انشاءاللہ ختم ہوگا. سو اگر مجھ سے پوچھا جائے آئی ڈونٹ سی اینی چینجز, اور ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے. ڈونٹ ٹچ دس کمبینیشن اینڈ آئی ایم پرفارمنس ہیز فل پروگریس. اور عدیل یہ بتائیں کہ پاکستان کے لیے کافی عرصے بعد یہ ایک اچھا سائن ہے کہ دیکھیں سائم ایوب ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہم کہہ سکتے ہیں ان کو, پھر عبداللہ تو ہے ہی, تھوڑا بیٹ پیچ چل رہا ہے ان کا, بابر اعظم ان کے بارے میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی, رضوان بھی ہیں, پھر سلمان ڈاؤن دی آرڈر آ کر ہارڈ ہٹ بھی لگا رہے ہیں, رسک سے کھیل رہے ہیں. تو ایک اچھا بیٹنگ پرفارمنس پاکستان کی طرف سے اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے بیٹنگ میں اب. جی دیکھیے, جو کامیابی کی جہاں پہ ایک دسیوں پازیٹیو بات ہوتی ہے وہاں پہ اس کی جو ایک نیگیٹو چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ آپ کی بہت ساری خامیوں پہ جو ہے نا وہ پردہ ڈال دیتی ہے. اب آپ نے ظاہر ہے بابر کی بات کی, میں کل ایک ہمارے کرکٹ کے تجزیہ کار ہیں جن کے ساتھ میں کل رات میں آیا اور میں ان کو یہ بول رہا تھا کہ سلمان علی آغا نے جو پچھلے میچ میں جو کہ پارل میں میچ ہوا ہے اس میں جو رول پلے کیا ہے, یہ وہ کام تھا جو کہ بابر کو کرنا چاہیے تھا. بابر شوڈ ہیو فنش دیٹ گیم فار پاکستان کنسیڈرنگ دا کریئر. اب تو ایک لانجیوٹی والا ایلیمنٹ بھی آ گیا ہے, اور جو کیلیبر ہے بابر کا, دیکھیے ایک بات آپ کو سمجھنی پڑے گی اور وہ یہ کہ او ڈی آئی پاکستان کا اسٹرانگسٹ فارمیٹ ہے. ایک چیز جو ہم یہاں پہ مس آؤٹ کر رہے ہیں, اور اگر آج انشاءاللہ پاکستان میچ جیت جاتا ہے تو اس کو آپ کافی واشگاف الفاظ میں بھی سنیں گے کہ ہم نے ابھی آسٹریلیا کو ان کے ہوم گراؤنڈ پہ ایک او ڈی آئی سیریز میں شکست دی, اور پھر ہم ساؤتھ افریقہ کو ان کے ہوم گراؤنڈ پہ جو ہے وہ ہم شکست دے رہے ہیں. پاکستان کرکٹ کے پیک کے دور میں بھی یہ ہمارے لیے ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ یا ایک کہنا چاہیے ان امیجنیبل قسم کی چیز ہوتی جو وی آر آن دا ورج آف ڈوئنگ دیٹ. So, دیکھیے, yes, you have got some big positives. Saim Ayub is a perfect player for circumstances. Salman Ali Agha is a player fit for ODI. جو اس کا مزاج ہے وہ ODI کے ساتھ میچ کرتا ہے.
ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کھلاڑیوں کو ہم غلط فارمیٹ میں کھلا دیتے ہیں. سلمان علی آغا کو ہم جو ہے وہ T20 میں کھلا دیتے ہیں, وہاں پہ بیچارہ وہ فلاپ ہو رہا تھا. اگر آپ کو یاد ہو آسٹریلیا کے خلاف ہماری T20 سیریز میں ہم نے جو ہے وہ سائن کو کھلایا بھی نہیں تھا, اس کو زمبابوے میں بھی ٹیم میں اناؤنس نہیں کیا گیا. سو یہ جو غلط فارمیٹ جو مس میچ ہم کراتے ہیں, اچھا خاصا کمبینیشن اپنا خراب کر دیں گے. ٹیم از فائن انشاءاللہ. بابر سے ہم سب امید کر رہے ہیں he will deliver pretty soon and the moment Babar starts scoring runs this is the world beating time. اچھا عدیل, رضوان کی پرفارمنس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ڈو یو سی کہ ان کی پرفارمنس, آئی مین بڑا نام ہے رضوان, کافی ایکسپوز ہو رہے ہیں, وہ نہیں نظر آ رہی جو ایکسپیکٹڈ تھی. ان کی ٹیکنیک ایکسپوز ہو رہی ہے. عدیل آپ نے دیکھا اس کو مڈ وکٹ جو وہ کھیلتے تھے ایک عرصے تک تو کھیلتے رہے, وہ رنز بھی بناتے رہے, لیکن اب ان کو کچھ مل نہیں رہا ہے اس میں. جی بالکل, آئی تھنک میرا یہ خیال ہے دیٹ ایوری ون ناؤ انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ رضوان کی ٹیکنیک جو ہے بری طرح ایکسپوز ہو گئی ہے. اگر آپ کو یاد ہو زہیب, جی جی یاد ہوگا سری لنکا کے بالر ایک زمانے میں جی جی شروع کی تو کسی کا سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور یہاں پہ وہ ایشیا کپ میں مجھے یاد ہے 6 میچ میں نکالی. مومنٹ پیپل اسٹارٹڈ ریڈنگ ہز فنگرز, انہوں نے جو ہے نا وہ کریئر وہاں سے ختم ہو گیا تھا. رضوان کے ساتھ بھی یہی ہوا. سب نے یہ دیکھ لیا کہ میں اگر 4تھی اسٹمپ 5ویں اسٹمپ پہ بھی آف سائڈ پہ گیم کروں گا, یہ بندہ تو لیگ سائڈ پہ کھیلتا ہے. تو رضوان نیڈس ٹو ورک آن ہز ٹیکنیک. اور ظاہر کریئر کی اسٹیج پہ آ کے ہم جیسے لوگ رضوان کو بتائیں تو پھر رضوان تھوڑی, رضوان کو خود یہ بات سمجھنی چاہیے where does he want career to be taken to. آپ یہ دیکھیے کہ بہت ساری جگہ آ کے رضوان ٹیم کا مومنٹم بھی خراب کر رہا ہے. اس کی اگر آف سائڈ پہ شاٹس بھی ہوتے ہیں تو وہ فیلڈر کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں. there is a serious ٹیکنیک. اور رضوان ابھی تو اپنے آپ کو شاید ٹیم کی پرفارمنس کی وجہ سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے, لیکن 5 یا 6 مہینے کے بعد اگر خدا نہ ٹرافی اپنے ہوم گراؤنڈ میں فیل ہو گئے, یہ سوال بہت زیادہ لاؤڈ ہو جائیں گے اور اس کا پھر قوم کو جواب چاہیے ہوگا. اچھا بتائیے. اچھا میں بولنگ پہ یعنی اس کی پرفارمنس پہ جانے سے پہلے عدیل ایک بیٹنگ کی تھوڑی سی ٹیکنیک کی ہم بات کر ہی رہے ہیں, تو سلمان نے بڑا اچھا پرفارم کیا. کل آیا بھی ہمارے ساتھ, ان سے بھی میں نے بات کی. سلمان کی آپ ٹیکنیک کیسی دیکھیں؟ میں نے یہ دیکھا کہ ایک تو بیک لفٹ زیادہ ہے, کراس لے کے جا رہے ہیں بیک لفٹ وہ, اور کمٹ زیادہ کر رہے ہیں, شفل کر کے آ جاتے ہیں آگے, اور پھر اس کے بعد LBW کا چانس ہوتا ہے, بہت دفعہ بچے بھی ہیں وہ. اس کو دیکھنا پڑے گا انہیں آنے والے وقت میں. جی ایبسلیوٹلی. آئی تھنک اسپیشلی آن دا وکٹس جہاں دیکھیے یہ جو پارٹ کی وکٹ تھی جو پہلا اوڈیا تھا, یہ آسان وکٹ نہیں تھی. آپ دیکھیے کہ اگر ساؤتھ افریقہ کے پہلے میچ کے علاوہ جو پہلے انہوں نے 10 یا 8 اوورز کھیلے, اس کے بعد سے وہ بھی اسٹرگل کیے ہیں اس وکٹ پہ. دس واز ناٹ این ایزی وکٹ ٹو بیٹ آن, نو ڈاؤٹ. سلمان کی ٹیکنیک جو ہے دیکھیے, دس از ایگزیکٹلی دا پرابلم دیٹ ہی از فیسنگ ان T20. بہت زیادہ شفلنگ, بیکاز T20 میں ہونا یہی ہے, آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے, آپ کو اپنی رسٹ موومنٹ کرنی ہے, اپنے آپ نے بیک لیفٹ کی بات کی, یہ ساری چیزیں. سو ڈیفینیٹلی آئی تھنک دس از ون ایریا دیٹ وی نیڈس ٹو ورک اپون. جو ایک بڑا ایشو اس وقت ہے وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ یہی ہے کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ ورلڈ کلاس خدمات جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہے. یس عاقب از اے گڈ گائے, نو ڈاؤٹ, ان کو اپنی کریڈینشیل انٹرنیشنل کرکٹ میں بلڈ کرنے, اچھے کوچز آئے تھے. آئی واز ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ جیری کرسٹن. آئی ول بی ویری فرینک اباؤٹ اٹ, بیکاز کرسٹن نے کافی سارے موجودہ کھلاڑیوں کی ٹیکنیک جو ہے وہ درست کی ہے. اپیرنٹلی بابر ناٹ مچ انٹرسٹڈ ان ہیئرنگ فرام ہم, اور سلمان کے ساتھ وہ کافی اچھا کام کر سکتے تھے. بٹ یس آئی تھنک پوائنٹ ویل آئیڈینٹیفائڈ. عدیل ایک آخری سوال آپ سے. ہر چیز بہت ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے, دیر آر سو مینی ٹیکنیکس جو ورلڈ ریناؤنڈ ہماری کرکٹ ٹیمز کھیل رہی ہیں دنیا بھر کی. کیا ہم ادھر ہیں, ہم وہ ہوم ورک کر کے جاتے ہیں, کیا وہ نظر آتا ہے ہوم ورک آپ کو؟ دیکھیے میرے خیال سے آئی تھنک ہم نے ابھی رضوان کے حوالے سے بات کی. اب سارا کا سارا اچھا میں بلکہ ایک اور بات بتاتا ہوں, بیکاز ظاہر ہے میرا بھی جب اسپورٹس جرنلزم میں فل ٹائم انوالو تھا اور PCB کے ساتھ بھی میرا راستہ ہوتا تھا, مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمارے یہاں نا ایک آلٹرنیٹیو اسکول آف تھاٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یار یہ ٹیکنالوجی وغیرہ, یہ ڈیجیٹائزیشن, یہ سب فضول ہے. اب جیسے کہ روہت شرما بھی تو موٹا ہے, وہ بھی تو رنس کر رہا ہے, ہمارے اتنے فٹنس پہ کیوں ہو بھائی؟ تم یہ دیکھو کہ پھر دوسری جانب وراٹ کوہلی بھی تو اتنا فٹ چل رہا ہے, روہت شرما کیا تیر مار رہا ہے اس وقت, آپ دیکھ لیجیے. ہمارے جب بھی ہم سائنٹیفک باتیں کرتے ہیں نا, تو دیکھیے سربت سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے, موسٹ آف آر پلیئرز دے کم فرام ویری لائک کوئی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ سے نہیں آتے ہیں, بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی, یہ انالیٹکس اور یہ ان کے لیے ایلین چیزیں ہوتی ہیں وین دے ریچ دا انٹرنیشنل لیول. سو یہ ایک فیکٹ ہے, پاکستان ہیز اے لانگ وے ٹو گو. آئی مین ہمارے پاس عمر چیمہ آف کورس سسٹم میں موجود ہے جو کہ نمبرز وغیرہ پہ نظر رکھتے ہیں اور
बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में एक ना एक पुश बैक होता है whenever you talk about analytics, whenever you talk about technology, और यही तो रिजवान के साथ हुआ है. They've studied him so well, उनको exactly पता होता है कि कहाँ शॉट खेलता है और क्या करता है. बिल्कुल. अदील अजहर, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और बेहतरीन तज्जिए से हमेशा. अदील एंड इवन याया, यू नो, दे बोथ आर अमेजिंग. अच्छा जी, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे. ब्रेक से आने के बाद कुछ पॉलिटिकल सेगमेंट पे बात करते हैं. कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक. वेलकम बैक. अच्छा, हमें पॉलिटिक्स की बात भी करनी है और ये जो फॉरेन इश्यूज, फॉरेन मामलात है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, इसमें जो पेशरफ्त हुई इसकी बात करेंगे. क्या ख्याल है, पहले हम कुछ मौसम का अहवाल दें. बिल्कुल जी. हमारे साथ मौजूद है साद अब्बासी मरी से. मरी का रुख करते हैं और देखते हैं वहाँ पे वेदर अपडेट क्या है. अस्सलाम वालेकुम जी साद, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया. बताएं जी, मरी में ठंड पड़ रही है, बर्फ भी पड़ रही है, क्या हो रहा है? बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं. जी देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कोसार मरी में, और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मलका कोसार मरी का मौसम इन दिनों इंतहाई दिलफरेब है. गुज़िश्ता 2 दिन से यहाँ पर दिन में अच्छी धूप भी देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद शाम होते ही मलका कोसार मरी में जो सर्दी की शिद्दत है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है. जबकि यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि स्याहों के हवाले से अगर बात की जाए तो स्याह इस वक्त कम तादाद में मौजूद हैं, लेकिन जो स्याह यहाँ मलका कोसार मरी में मौजूद हैं वो यहाँ के खूबसूरत मौसम और दिलफरेब नज़ारों से जी भरकर लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं. जबकि कश्मीर पॉइंट, अयूबिया, पतराटा और नथिया गली में भी स्याह खासी तादाद में मौजूद हैं और कहीं चेयर लिफ्ट और कहीं पर सफारी ट्रेन के मज़े भी लिए जा रहे हैं. जबकि यहाँ पर अगर इंतजामात के हवाले से बात की जाए तो ज़िला इंतजामिया इस वक्त इंतहाई मुतारिक है और वो इस इंतज़ार में है कि कब रुई के गाले आसमान से बरसेंगे और वो अपनी मशीनों को स्टार्ट कर सकेंगे. लेकिन यहाँ पर साथ ही अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से मलका कोसार मरी में अगले 24 घंटे मौसम यूं ही वो खुश्क रहने की गई है. जी साद अब्बासी मरी में सर्द मौसम का अहवाल में बताए थे. आज़ाद जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, वहाँ से राना मोहम्मद इलियास हमें बताएंगे कि वहाँ मौसम का अहवाल क्या है. जी राना मोहम्मद इलियास, आंखों देखा हाल बताइए जरा. जी, आज़ाद कश्मीर के मौसम की बात की जाए तो पिछले कई रोज़ से बेशतर जो इलाके हैं वो खुश्क सर्दी की लपेट में हैं. तरह तरह की जो बीमारियां हैं वो भी फैल रही हैं. ख़ासकर अगर हम बालाई इलाकों की बात करें, वादी नीलम है, कैल है, शारदा है, तौबट, गुरेस वैली के जो इलाके हैं, जागरा वैली समेत बुलंद पहाड़ों पर बर्फ़बारी की वजह से सर्दी जो है काफ़ी हद तक उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है. वहाँ के जो इलाका मकीन है वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और बिजली की आंख में चोरी का सिलसिला भी जारी है. रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के कुर्ब जवार के जो इलाके, ख़ासकर पीर चनासी है, पीरा सिमार है, वादी कोटला है, भेड़ी के जो इलाके हैं वहाँ पर भी बुलंद पहाड़ों पर हल्की हल्की बर्फ़बारी की वजह से सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी है और इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है. रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की अगर हम बात करें तो सुबह शाम के औकात में यहाँ पर भी कड़ाके की सर्दी पड़ती है और इस सर्दी से बचाव के लिए लोग जो हैं आग का इस्तेमाल करते हैं. ताहम दूसरी जानब इस सर्दी के पेश नज़र हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने स्कूलों के जो कार हैं उनमें भी तब्दीली की है और ये नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पे जारी किया है कि अब जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो कोई भी कपड़े या बनियान पहनकर स्कूल में जा सकते हैं. रियाज में बता रहे थे आज़ाद जम्मू कश्मीर और बॉनफायर हो रहा है. हाँ, ठंड है बहुत ज़्यादा जी. एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक. वेलकम बैक नाजरीन. अब कुछ पॉलिटिक्स पे बात कर लेते हैं. बिल्कुल. और ये जो अहम डेवलपमेंट हुई है, अमेरिका के एक अहम सियासी नुमाइंदे रिचर्ड गर्नेल जो नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी मिशंस के लिए नामजद एलची हैं, वो हैं. उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बानी PTI की रिहाई का मुतालबा किया. एक दफ़ा नहीं, दोबारा भी उन्होंने इस मुतालबे को दोहराया है. दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर, यानी अब ये सियासी पेशरफ्त भी मुल्क में हो रही है,
کہ ایک بار پھر 9 مئی 26 نومبر کے پرتشدد واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف سے اتوار سے مذاکرات کا آغاز ہو سکتا ہے۔ حکومت پی ٹی آئی سے جو بات کرے گی، اچھا رانا ثناء اللہ نے یہ بھی بات واضح طور پر کی کہ جو بھی حکومت کی پی ٹی آئی سے بات ہوگی وہ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ رکھ کر کی جائے گی۔ تو یہ سارا اس وقت سیناریو بن رہا ہے۔ بالکل جی، اسی پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب، ان کو ویلکم کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں شو میں۔ السلام علیکم عامر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستانی بیلسٹک میزائلز پروگرام میں مبینہ اسسٹنس کا الزام امریکہ کی طرف سے 3 پاکستانی کمپنیوں پر پابندی کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس پہ پاکستانی دفتر خارجہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے۔ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں سر پاکستان پر؟ دیکھیے، پہلی بار صرف 3 پرائیویٹ نجی کمپنیوں پہ ہی نہیں کیا، بلکہ این ڈی سی کے اوپر بھی کیا ہے، جو سرکاری ادارہ ہے جی، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان کے کسی سرکاری ادارے کو جو ہے اس پہ سینکشنز لگی، اس سے پہلے کبھی نہیں لگا۔ تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہے پاکستان کے نقطہ نظر سے۔ اگر آپ دیکھیں فوراً ہی آپ دیکھیں کہ 2 گھنٹے سے بھی کم مدت میں فورن آفس کا جواب آیا، رات گئے آیا، انہوں نے اس پہ کہا کہ یہ دورہ معیار ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک طرف ہمیں پتہ ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ امریکہ کا تعاون ہے، اور پاکستان کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہمارا جو میزائل پروگرام ہے، میزائل کا پروگرام ہے، ہمارا جو نیوکلیر پروگرام ہے، وہ خطے میں توازن کے لیے ہے، کیونکہ اگر آپ توازن نہیں رکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی جو ہیجمنی ہے وہ پورے خطے میں پیدا ہو جائے گی، اور وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے جس طرح سے مغربی ممالک بشمول امریکہ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے، پاکستان نے اپنا نقطہ اعتراض اٹھا دیا ہے، لیکن ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ابھی امریکہ کی طرف سے آغاز ہے، کیونکہ آپ نے جیسے بھی بتایا رچرڈ گرینل کا بتا رہے تھے عمران خان کے والد سے، ہماری اپنا بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو عمران خان کے نیرو پرزم سے دیکھ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے بارے میں امریکہ کیا کہے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ابھی جو نئی ٹرمپ انتظامیہ آ رہی ہے اس میں آپ ذہن میں رکھیں کہ اس میں کم از کم 3 جو ہیں بھارتی نژاد افراد جو ہیں بڑے اہم عہدے پر ہیں، اور 4 سے 5 جو بھارت کے پاس ہیں وہ بہت اہم عہدوں پر ہوں گے۔ تلسی گبارڈ کی اگر آپ بات کریں کہ کنورٹڈ ہندو ہے، امریکن ہے، اور وہ قریبی تعلقات رکھتی ہیں، وہ جن کا ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہے، 18 ایجنسیز ان کو کر رہی ہوں گی، ایف آئی اے کا، ایف بی آئی کا جو یہ تو عامر صاحب ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب سے، تو اگر ڈاٹس کنیکٹ کریں ہم، تو جب یہ تبدیلی آئی یو ایس میں تب سے ہی، بلکہ اس سے پہلے سے بات ہو رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو پی ٹی آئی کے لیے کچھ ریلیف مل جائے گا، اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کی ترجیحات کیا اس میں واضح ہو رہی ہیں کہ ایک ادارہ جس نے ایک ایسی سٹوری چلائی جس کی کوئی انکالڈ فار تھی، وہ سٹوری ان کے بارے میں، انوائے کے بارے میں، لیکن انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا، یعنی اس کو لنک کر کے عمران خان کے بارے میں ڈائریکٹ انہوں نے بات کر دی، یعنی عمران خان کو ریلیز کیا جائے، اور پھر انہوں نے دوبارہ اس کو کہا، اور ایک کیمپین کے طور پہ 2-3-4 لوگوں نے پھر اس کیمپین کو چلایا۔ تو یہ بہرحال فضا تو کچھ بتا رہی ہے نا تبدیلی کی، کہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف اس سلسلے میں مل جائے۔ میں کہہ رہا ہوں ایک بہت بڑے منظرنامے پہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہلے سے جو ہیں اس میں سرد مہری ہے، اور امریکہ ہم پہ اتنا مہربان نہیں جتنا پہلے ہوا کرتا تھا۔ اب دوسری اس کو بات ہوئی کہ پاکستان کی بڑی ایک مؤثر لابی ہے جو ڈائسپورا ہے پاکستانیوں کا، ڈاکٹرز کا، انجینئرز کا، جو کہ امریکہ میں ہے، اور وہ جو ہے پی ٹی آئی کا حامی اور پی ٹی آئی کے بہیف پہ لابنگ کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کانگریس کے اندر بھی جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ریزولوشنز کو پاس ہوئے بائیڈن دورے، حال ہی کی بات ہے، تو یہ حقیقت اپنی جگہ، اور اس میں یہ بالکل ہوگا کہ پی ٹی آئی، کیونکہ اچھا یہ کوئی نئی بات، حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب جب زیر اعتاب تھے تو کلنٹن صاحب نے باقاعدہ جو ہے مشرف صاحب کی درخواست کی کہ جی کے اوپر رحم کیا جائے، اور پھر سعودی عرب کے ذریعے ان کو ملک سے باہر نکالا گیا تھا۔ تو ایک کی تاریخ ہے ہماری یہاں۔ بے نظیر صاحبہ کے جب مشرف صاحب سے کٹ پٹ ہوئی تھی اور ان کو دوبارہ پیچ اپ کرایا گیا، تو اس میں امریکہ کا بڑا اہم کردار ہے۔ تو امریکہ کا پاکستانی سیاست میں بڑے عرصے سے کردار ہے، اور پاکستانی اور جو امریکن۔ عامر صاحب آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ 2 مختلف یہ چیزیں، ایک تو یہ کہ گارنٹر کے طور پر مختلف ممالک، جو آپ نے میاں صاحب کی بات کی، اور دیگر مختلف ممالک، بڑے انفلوئنشل ممالک آتے ہیں، گارنٹر کے طور پہ آتے ہیں، یقین دہانیاں کراتے ہیں اور معاملات طے پا جاتے ہیں۔
یہ والا سینیریو آپ سمجھ رہے ہیں آگے بڑھے گا یا پھر یہ کہ ڈکٹیشن والی صورتحال ہوگی کہ ایسا کر دیا جائے ادروائز کانسیکوینسز ہیں کیا ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے؟ اس وقت بھی ڈکٹیشن ہی ہوا کرتی تھی. مطلب ہے کہ بڑا ہنسی خوشی نہیں چیزیں ہوا کرتی تھی. دیکھو پاکستان جو ہے ہمارے معیشت کے حوالے سے ہم لوگ بڑا ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ کے اوپر, IMF, ورلڈ بینک. اسی طرح ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ وہاں پر ہے. تو یقیناً امریکہ کا بہت زیادہ کلاؤڈ ہے. اور آپ پھر ہمارے جو حکمراں اشرافی ہیں ان کی جائیدادیں وہاں پر ہیں. ان کو اس بات کا فرض کریں کہ مزید حالات خدا نخواستہ کشیدہ ہو جاتے ہیں تو جو لوگ جن کے جو سیاستدان ہیں اور جو بیوروکریٹس اور جو بہت بڑے بڑے افسر ہیں, کسی کے بچے پڑھ رہے ہیں, کسی کی جائیداد ہے, کس کا آپ نام نہ لیں. جی 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 عامر صاحب ہم ایک بار پھر آپ سے رابطہ کریں گے. ابھی آپ کی آواز ہم صحیح طرح سن بھی نہیں پا رہے ہیں, تھوڑا ڈسٹورشن آ رہی ہے. آ گئے واپس ہم. جی فرمائیے, آپ کنٹینیو کریں پلیز. اچھا اب ایسا کرتے ہیں کہ بریک کا وقت بھی آ رہا ہے اور عامر صاحب سے گزارش کریں گے کہ ہیڈ لائنز بریک سے اور اس کے بعد ہم کیونکہ ابھی دیکھیں کچھ چیزیں ایسی رہ گئی ہیں جیسے مذاکرات کی بات, اس پر سوال کرنا رہ گیا. بہت ضروری ہے وہ. ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, کہیں مت جائیے گا, ہم دوبارہ واپس آ رہے ہیں. اچھا جی, ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کی جرنی کی. چلائیں نا. اچھا جی, ہمارے ساتھ آج موجود ہیں نہیں, وہ آپ نے کہا ہی نہیں. شکیل. او ہاں ہاں بالکل, تو ابھی انٹروڈیوس پہلے. اچھا جی, اوورسیز پاکستانی جو پاکستان سے دور ہے لیکن ان کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. دھڑکتے بھی ہیں. یہ ہوئی نا بات, دھڑکتے ہیں, بالکل دھڑکتے ہیں. آج نازش سے پوچھتے ہیں بالکل دھڑکتے ہیں. تو جی ہمارے شو میں آج موجود ہیں نازش شکیل. انہوں نے سعودی عربیہ سے ہمیں جوائن کیا ہے, بیوٹی ایکسپرٹ ہیں. واو. تو نازش السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بھائی یہ بتائیے کہ میں اور زہیب ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ پاکستانی جو پاکستان سے دور ہیں لیکن ان کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. کیا ایسا ہے سعودی عربیہ میں آپ کو ٹائم ملتا ہے کہ آپ کا دل پاکستان کے لیے دھڑکے, اور اگر دھڑکتا ہے تو پاکستان کے لیے کیا سوچتی ہیں اور کیا کرنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم. فرسٹ آف آل جتنی بھی آڈینس ہیں ان سب کو ویلکم اور تھینک یو سو مچ. آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور 360 چینل کی کو بھی تھینک یو سو مچ. جی جیسا کہ آپ نے بولا ہے کہ پاکستانی جو ہیں ان کے دل پاکستان میں ہی دھڑکتے ہیں, اوورسیز پاکستانی کے, تو یہ بالکل ٹھیک ہے. جیسے ہی کوئی موقع آتا ہے ہم پاکستان کو تو وہ یاد کرتے ہیں ایز اے پاکستانی. یہ تو بالکل آپ نے ایگزیکٹ اچھا بولا, صحیح بات کی ہے. سعودی عرب میں بیوٹی کانشیس تو ہیں بڑی خواتین, پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہیں. تو وہاں بتائیں کہ اوورسیز پاکستانیز آپ کی زیادہ کلائنٹس ہیں یا پھر وہاں کے جو یعنی سعودیہ کی خواتین ہیں وہ؟ نہیں, میرے جو کلائنٹس ہیں بیسیکلی ہماری جو کمیونٹی ہے وہ پاکستانی ہیں. تو پاکستانی کو ہم پہلے سپورٹ کرتے ہیں, ان کو ہی آگے لے کے چلتے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ فردر اور بھی کام کریں گے. زبردست. اچھا جی, کمیونٹی کے لیے کیا کام کرتی ہیں پاکستانی جیسی کمیونٹی؟ آپ نے کہا پاکستانی کمیونٹی بہت اسٹرانگ ہے سعودی عربیہ میں, تو کیا چیزیں کرتے ہیں, کیا تقریبات ساتھ کرتے ہیں اور ان کے لیے کرتی کیا ہیں؟ کوئی یو نو ہاؤ ڈو یو گیو بیک؟ فنڈ ریزنگ بھی ہوتی ہے یا اس طرح؟ جی بیسیکلی میری جو جرنی ہے وہ ایک سمجھیں بالکل اسٹارٹ بیفور 9 ایئرس سے اسٹارٹ اپ تھی. اور جب میں سعودی عربیہ میں آئی بیفور 9 ایئرس, تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے اور ہم جو ہے نا گھر میں بالکل باؤنڈ ہو کے بیٹھ گئے ہیں. تو میں ان لوگوں کو آگے لے کے آنا چاہ رہی تھی اور لے کے آؤں گی بھی. میرا آگے ایم بھی ہے ان لیڈیز کو جن کے اندر اسکلس ہیں, جن میں ٹیلنٹڈ لیڈیز ہیں, جیسے آرٹسٹ ہیں, ڈاکٹرس ہیں, اور لیکن وہ یہاں آ کے اپنے ان کی جو فیلڈ ہے وہ اس میں وہ نہیں آگے بڑھ پا رہی, بالکل باؤنڈ ہو کے رہ گئی. اور یہ بتائیں تبدیل ہوتے سعودی عرب میں کتنی اپرچونیٹیز ہیں خواتین کے لیے؟
यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब जो सऊदीया है वो सऊदी अरेबिया बिफोर 9 इयर्स वाला सऊदी अरेबिया नहीं है, इसमें बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। और मैं भी इसी पे काम कर रही हूँ, एक्टिविटीज़ पे, जैसे किड्स एक्टिविटीज़ नहीं होती, बच्चे भी घरों में रह के बाउंड हो जाते हैं और उनको बाहर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं मिलती, और स्पेशली लेडीज़ जो स्ट्रेस का शिकार हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लेडीज़ हैं। बिल्कुल, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़िश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं और हम यही होप करते हैं कि आप जैसी ख़वातीन और भी पाकिस्तान शासन करें बाहर बैठे हुए। और देखें, हम ये भी बात कर रहे थे ना कि पाकिस्तान से जाते ही हमारे जो ओवरसीज जो पाकिस्तानी है वो इतना कुछ अचीव कर लेते हैं और इतनी चीजें मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं कि अगर यहाँ पाकिस्तान में उनको अपॉर्चुनिटीज मिले तो कितना बेहतर हो। सही बात, इकोनॉमी के लिए और सारी चीजें। बिल्कुल जी, एक्सपर्टीज उनकी बेहतर हो जाती है। अब टाइम है एक छोटी ब्रेक का। जी, तो हम ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। ज़ुहैब, आपको क्या लगता है कि सर्दी बढ़ रही है कराची में? सर्दी बिल्कुल कराची में बढ़ रही है और बताया जा रहा है कि थोड़ी सी मजीद बढ़ेगी, हवाएं, ठंडी हवाएं मजीद चलना शुरू होंगी तो टेम्परेचर डाउन होगा। अच्छा, ये क्यों होता है कि क्वेटा में सर्दी होती है तो वहीं से हवाएं होती हैं? वहीं से हवाएं चलती हैं और वहाँ बर्फबारी होती है। दारोमदार हमारी ठंड का क्वेटा में बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मौसम तो खैर मजीद भी अभी ठंडा होने जा रहा है। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं, बड़े अहम मामला है सरकारी हज स्कीम का मामला। 3 मरतबा मुद्दत बढ़ाने के बावजूद 7,000 कम दरखास्तें मौसूल हुई हैं इस बार, और हज दरखास्तों की तीसरी मुद्दत खत्म होने तक 82,000 हज दरखास्तें मौसूल हो सकी हैं। वजारत मजहबी उमूर ने तमाम दरखास्त गुजारों को कामयाब करार दिया है और वजारत मजहबी उमूर ने 7,000 रह जाने वाले कोटे को पूरा करने के लिए सर जोड़ लिए हैं और हज दरखास्तों की दोबारा वसूली खोलने या प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को कोटा देने पर भी गौर किया जा रहा है। रवां साल पाकिस्तान को 1,79,210 आज़मीन का हज कोटा मिला है और सरकारी हज स्कीम के अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 रुपए के दरमियान मुतवक्के हैं। और इस बार जो हज स्कीम आई थी इसमें कुछ इस्लाहात भी की गई थी और इसमें कहा गया था कि इंस्टॉलमेंट में भी आप रकम जमा करा सकते हैं। पहले एडवांस जमा कराएं और उसके बाद 2 किस्तें हैं जो कि आप जमा कर सकते हैं और मजीद सहूलियात भी फराहम करने का कहा गया था, क्योंकि गुज़श्ता जो हज होते हैं हर साल उसमें मिसमैनेजमेंट के मामला नजर आते हैं कि पाकिस्तानी जो वहां पर जाते हैं उनको वो सहूलियात मैसर नहीं आती हैं। तो कितनी इंप्रूवमेंट इसमें आई है, इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद उमर बट, तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद उमर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि हज दरख्वास्तें कम होने की वजूहात क्या नज़र आ रही हैं? बिकॉज पिछली दफ़ा से इस साल बहुत कम हुई हैं ये दरख्वास्तें, नंबर्स क्यों कम हो रहे हैं, क्या वजूहात नज़र आती हैं आपको? जी, बहुत शुक्रिया आपको आपका दावत देने का। और मैं ये समझता हूँ कि ये मालूमात दुरुस्त नहीं है। इसको अगर इस तरह से अगर कहा जाता है कि पिछले साल से तकरीबन 12,000 ज़्यादा दरख्वास्तें हमें मौसूल हुई हैं। पिछले साल आज़मीन हज की तादाद कम थी, तकरीबन 72,000 थी और इस साल 82,000 से ज़ायद दरख्वास्तें हमें मौसूल हो गई हैं। तो अगर देखा जाए कि कितना गिलास भर गया है तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और इसमें दूसरी बात ये है कि 3 एक्सटेंशन नहीं हुई थी, 2 दफ़ा हमने एक्सटेंड किया। जब पहले हमने जब शुरू किया 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक का वक्त दिया था, तकरीबन 60,000 दरखास्तें उस वक्त मौसूल हुई थी हमें, 70,000। और उसके बाद फिर 10 दिन का हमने इजाफा किया, उसमें 10,000 एप्लीकेशंस तकरीबन हमें ज़्यादा मौसूल हुई। इसका मतलब ये है कि लोगों को इत्तला मिलते और वाजिबात की फराहमी के लिए उनको थोड़ा सा वक्त दरकार होता है। इसी तरीके से जो ओवरसीज़ हैं वहाँ जब वो स्पॉन्सरशिप में रेमिटेंस भिजवानी होती है तो उसमें भी थोड़ा वक्त लगता है। और अभी हमने जब इसको बंद किया है तो 82,000 एप्लीकेशनें मौसूल हो गई हैं। कल मतलब परसों 17 दिसंबर को मैंने बंद कर दिया था, लेकिन बहुत से लोग अभी भी राब्ता कर रहे हैं
لیکن چونکہ ہم نے آگے اب اس کو بڑھانا ہے، سیکنڈ قسط ہم نے وصول کرنی ہے، اس کا مطلب اور اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹ حج آپریٹرز کو کوٹا دینے پر غور پھر نہیں کیا جا رہا ہے؟ یعنی نہیں، یہ بالکل فیک نیوز ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ جی ظاہر ہے کہ درخواستیں زیادہ ہیں تو پھر کیوں ان کو دیا جائے؟ جی پوچھیں۔ جی عمر بٹ صاحب یہ بتائیے کیا حج جانے والا جو کوٹا ہے کس طرح وہ تقسیم ہوگا؟ جی جس طرح آپ نے بتایا 1,79,210 پاکستان کا ملکی کوٹا ہے، جس میں سے 50% تقریباً 88,500 سرکاری اور 88,500 تقریباً پرائیویٹ اسکیم کو اس کے درمیان تقسیم ہے، اور ہمارے جو کوٹا کے اندر 82,000 وہ موصول ہو چکی ہیں۔ مزید یہ کہ 1,000 ہارڈشپ کوٹا ہے، 300 جو ہے وہ لیبر کوٹا ہے اس میں، اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ جو ہمارے ڈاکٹرز وغیرہ جاتے ہیں، پیرامیڈکس جاتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو ہمیں صرف چند ہزار سیٹیں جو ہے وہ درکار ہوں گی، اور وہ انشاءاللہ ہم جنوری میں دیکھیں گے جب ہماری دوسری قسط کا وقت پورا ہو جاتا ہے، تو جس طرح ہمیں کوئی اپلیکیشنز موصول ہوئی ہوں گی، تو میرا خیال ہے کہ کوٹے سے زائد ہی موصول ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم بڑے آسانی کے ساتھ یہ کوٹا مکمل اچھا یہ بتائیں رسپانس آپ کا کیسا رہا؟ یہ جو آپ نے جی یہ جو آپ نے انسٹالمنٹ کی سہولت دی ہے اس پر کیسا رسپانس رہا ہے ابھی؟ جی اس کا بہت اچھا رسپانس رہا، اور کیونکہ صرف 2 لاکھ روپے کے ساتھ ادائیگی تھی، اور پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ 10,75,000 سے 11,75 کے درمیان ایک اسی بریکٹ کے اندر آپ کا حج اخراجات ہوں گے، چونکہ ابھی ہم ساتھ ساتھ وہاں پہ پرچیزز اور پروکیورمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، تو ہمیں ایکچوئل پوزیشن پتہ چل جائے گی۔ تو یہ دوسری قسط کا بھی ٹائم آ گیا، تو تیسری قسط جو ہے جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم فروری کے پہلے 10 دنوں میں طلب کریں گے، اور جو ایکچوئل بیس پہ ہوگا اخراجات وہ انشاءاللہ ہم لیں گے، اور اس میں امید ہے ہمیں کہ مطلب کم ہوں گے انشاءاللہ۔ بالکل۔ اچھا عمر بٹ صاحب یہ بھی بتائیے، کئی دفعہ ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے جب لوگ واپس آتے ہیں کہ سہولیات وہاں پہ وہ نہیں میسر ہوئی ان لوگوں کو جو ایک ڈیل کا حصہ ہوتی ہے، ایک پیکیج کا حصہ ہوتی ہے، تو سردی میں آف کورس سہولیات پراپر طریقے سے دیکھنی ہوں گی، اس کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اس بار؟ جی بنیادی چیز یہ ہے میڈم کہ یہ 40 دن کا سفر ہے جو لانگ پیکیج ہے ہمارا، اور اس میں جسمانی بھی آپ کو طاقت چاہیے، اس میں کافی مہنگا بھی ہے، اور ڈیوریشن بھی اس کی اتنی لمبی ہے، تو اس کے لیے تربیت بھی اتنی ہی زیادہ ضروری ہے۔ بدقسمتی سے عازمین حج تربیت پہ اتنا دھیان نہیں دیتے۔ ہم 2 سیشنز کروا رہے ہیں، ایک رمضان سے پہلے ہوگا انشاءاللہ، ایک رمضان کے بعد ہوگا، اور اس کے اندر یہی بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر بے انتہا رش ہوتا ہے، 3 ملین سے زیادہ لوگ ہوں گے وہاں پہ، 30-35 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، اور جو جگہ ہیں مشاعر ہیں محدود جگہ ہیں، اور ان کو آپ نے کس طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے، اور دوسرے لوگوں کا کس طرح آپ نے وہ ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کا کس طریقے سے خیال رکھنا آپ نے، اور سہولیات کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، رہنمائی کے لیے آپ کو کون کون سے نمبر ہیں ہمارے وہاں۔ ایک تو ان کی ہو گئی، لیکن وہاں پہ جو سہولیات ہوتی ہیں اس کی بھی تھوڑی سی ہم بات کریں گے، کیونکہ دیکھیں ہاسپٹل کی سہولت ہوتی ہے، جو فیڈ بیک لوگوں کا آتا ہے اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے کوٹے پر جاتے ہیں لوگ، ان کو ہاسپٹل کی سہولیات ہے یا پھر اکوموڈیشن کے معاملات ہیں وہ دور ہوتی ہیں، اکوموڈیشن اگر ہوتی بھی ہے تو بنیادی اس میں سہولیات نہیں ہوتی ہیں، پھر پرائیویٹ کا جو معاملات جو جاتے ہیں ان کو بھی بڑا ایکسپینس کرنا پڑتا ہے اگر کوئی طبیعت خراب ہو جائے وہاں پر، تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کوئی اس قسم کی بات ہوئی ہے، ان معاملات پر تبادلہ خیال ہوا؟ نہیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سعودی عرب ہے ان کے معاملات بھی، ان کی بھی سہولیات ہیں بہت مثالی ہیں، اور انہوں نے ہمیں جس طریقے سے وزارت مذہبی امور کی ذمہ داری ہے، اگر ہاسپٹلز کی بات کریں تو مکہ اور مدینہ میں 2 ہاسپٹلز اس کا قیام ہوتا ہے، اور 13 ڈسپینسریز ہوتی ہیں، دونوں ایئرپورٹس بھی ہوتی ہیں، مدینہ اور جدہ ایئرپورٹ پر، اور اہم بات یہ کہ یہاں سے پاکستانی ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس جاتے ہیں تاکہ آپ کا ہم زبان معالج آپ کی بات بھی سمجھ سکے اور آپ کو اس طریقے سے ڈیل کر سکے، وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور یہ سعودی ہدایات کے مطابق ہیں، یعنی ہر 1,000 حاجی پہ 1 ڈاکٹر اور 2 پیرامیڈکس ہم یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے، دیکھیں ہماری وہاں پہ ایمبولینسز بھی ہیں،
اب لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی کو چھینکیں آ رہی ہیں یا زکام آ رہا ہے تو اس نے ایمبولینس کال نہیں کرنی، یا پھر جب حج سے عین پہلے بالکل پیک ٹائم ہوتا ہے تو یہی سہولیات تو محدود ہیں، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ مطلب قابل غور بات ہے. ورنہ اللہ کا شکر دیکھیں ہم بیسیکلی ہم جو کرتے ہیں سرکاری پیکیج ہے یہ اکانومی پیکیج ہے، اور اس میں مدینہ میں نو ڈاؤٹ ہماری بہترین رہائشیں ہوتی ہیں، بالکل حرم کے پاس ہوتی ہیں. جہاں تک مکہ کا تعلق ہے، مکہ میں ہماری رہائشیں ہوتی ہیں عزیزیہ کی بستی میں، جو یہ مینا کی خیمہ بستی کے پاس ہے. کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو حرم کے نزدیک بلڈنگز ہیں وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، اور زیادہ تر بلڈنگز جو ہیں وہ چڑھائی پر ہیں کیونکہ چاروں طرف پہاڑ ہے. تو وہاں پر کافی زیادہ کمپلینٹس آ رہی تھی لوگوں کو جو ویل چیئرز والے تھے کہ پیدل جانا ہوتا تھا. تو اس لیے ہم نے پھر یہ 2012-13 میں عزیزیہ والی بستی کو سب سے پہلے پاکستان حج مشن نے بسایا تھا، اور ہماری دیکھا دیکھی اب وہاں پر باقی ملک بھی آ رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوا ایک تو وہ کھلا علاقہ ہے اور 24 گھنٹے ہمیں اے سی بسز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جو نزدیک بلڈنگز ہیں لیٹ سے وہ 300 میٹر ہیں، 400 میٹر ہیں یا 600 میٹر ہیں، اور جو ہماری بسز ہیں وہ 10 سے 15 منٹ سفر میں اے سی بس پہ بندہ حرم سے تقریباً 100 گز یا 200 گز کے فاصلے پر اس کو بسز اتارتی ہیں اسپیشل ٹنلز کے ذریعے. ڈیڈیکیٹڈ وہاں پر بس سٹاپس بنے ہوئے ہیں، اور وہ جو نزدیک بلڈنگ ہیں ان سے بالکل ہم امید کرتے ہیں کہ بہترین عازمین حج کو بہترین سہولیات میسر آئیں اور آپ کی کوششیں بھی رنگ لائیں. بہت شکریہ محمد عمر بٹ صاحب، وزارت مذہبی امور ہمارے ساتھ ہے اور حج انتظامات سے متعلق میں بتا دیں. بالکل جی، ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے اور بریک سے آنے کے بعد ہم بات کریں گے پولیو پہ، تو کہیں مت جائیے گا. ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں پولیو پہ. زہیب آپ کو پتہ ہے نا پاکستان اینڈ افغانستان آر دا اونلی 2 کنٹریز جو پولیو ابھی بھی ہم ڈیل کر رہے ہیں، اور رمضان بالکل، اور پچھلے سالوں بہت کلوز تھے ہم کہ پولیو ایریڈیکیٹ ہو جائے کمپلیٹلی، بٹ اگین ہم ڈیل کر رہے ہیں. اور بالکل رواں سال 64 کیسز آ چکے ہیں ملک بھر کے 143 اضلاع میں. قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا. 7 روزہ پولیو مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 4 کروڑ 47 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. پاکستان میں پولیو دوبارہ سر اٹھا رہا ہے، جیسے آپ نے یہ بات کی. والدین کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو زندگی بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے ضرور پلائیں. 22 دسمبر تک یہ پولیو مہم جاری رہے گی. اس کے دوران والدین یقینی بنائیں کہ خاص التجا بھی ہے ہماری ہے کہ 5 سال سے کم عمر کا کوئی بھی بچہ پولیو ویکسین سے محروم نہ رہے، کیونکہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے. بالکل بالکل. ڈاکٹر دریش احوار ہمیں جوائن کیا ہے، انہوں نے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. السلام علیکم ڈاکٹر دریش احوار، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ ملک بھر کے 143 اضلاع میں قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے. اب تک کیسز کس طرح سامنے آ رہے ہیں اور رسپانس کیا ہے؟ دیکھیں سر، سب سے پہلے یہ کہ جو انسداد پولیو مہم ہے وہ ہر بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں. اس وقت آپ نے جیسے بتایا کہ ہم مور دین آلموسٹ جو ہے وہ 5 ملین بچوں کو کور کر رہے ہیں، جو 147 ایریاز کو جو ہے وہ کور کرے گا. انفارچونیٹلی کل تک کیسز 63 تھے، جو 64 کیسز ہے کل فائنل رپورٹ ہو کے ہمارے پاس آیا ہے. کل تک ہم پروگرام میں بتائے تھے کہ 63 کیسز ہیں، آج ہم 64 کریں. تو یہ ایک المیہ ہے، اور اس کی جو بیسک جو ہم کہتے ہیں نا ڈیفیسٹ ہے، جہاں پہ ہمارے لوز پول ہیں، وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو بچوں کی بیسک امیونائزیشن ہے وہ پراپر نہیں ہو پاتی ہے. جو بچے کو پیدائش سے لے کے 15 مہینے تک حفاظتی ٹیکے ہیں وہ پراپر نہیں لگتے ہیں. پیرنٹس میں کیمپین میں آ کے پولیو ڈراپس پراپر نہیں پلاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ سرج جو ہے وائرل سرج ایک دفعہ سے آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اچھا یہ بھی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اس میں دیکھیں ایک کنٹینیوشن ہے نا کہ اگر ایک دفعہ پولیو ڈراپس پلائے اس کے 2 مہینے بعد دوبارہ ویکسین پلائی جاتی، تو کیا وہاں ہم لیک نہیں کر رہے ہیں کہ یہ 64 کیسز دوبارہ آ چکے ہیں؟ کیونکہ قریب جاتے ہیں ہم ختم کرنے کو پولیو اور اس کے بعد پھر کیسز دوبارہ سے آ جاتے ہیں.
देखें, अगर जहाँ भी किसी भी मुल्क को ना पोलियो फ्री होने के लिए दो चीज़ों का इंपॉर्टेंट है। एक तो केस फ्री होना चाहिए, दूसरा इन्वायरमेंटल सैंपल, जो हमारा माहौलियाती सैंपल है उसमें पोलियो वायरस नहीं होना चाहिए। रवा साल जब शुरू हुआ था तो हमारे पास लास्ट ईयर तक केसेस कम थे और हमारा जो वायरल सैंपल था, इन्वायरमेंटल सैंपल था, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव होने का बच्चा मतलब ये है कि हर बच्चा जिसकी इम्यूनिटी ज़रा सी भी डिक्लाइन हो गई या जिसने अगर पोलियो वैक्सीन नहीं ली हुई है तो उसकी इम्यूनिटी एकदम से डिक्रीज होगी। और आपको पता है हमारे यहाँ अल्टीमेटली जो सेवरेज सिस्टम है और जो वाटर सिस्टम है हमें वो वीक है। तो ये जो कंटामिनेशन होती है ना सेवरेज से वाटर में, फिर वो वायरस बच्चे के बॉडी में जाता है, फिर वहां पे जाके वो ग्रो करता है। बिल्कुल। और अगर उसकी इम्यूनिटी नहीं है, वैक्सीन नहीं लगी हुई, देखिए हम कैंपेन इसी दफा आप देखिए हर थर्ड क्वार्टरली हम करवा रहे होते हैं, क्योंकि हर बच्चे को कैंपेन से फायदा ये होता है कि अगर वायरल लोड कम हो रहा है बॉडी के अंदर, इम्यूनिटी कम हो रही है तो उसकी इम्यूनिटी बूस्ट कर जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेवरेज सिस्टम और वैक्सीन प्रॉपर ना होने की वजह से ये केसेस जो है हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। राइट। डॉक्टर दुर्रेश अवार, ये भी बताइएगा कि पोलियो की जो ये सारी सिचुएशन है उसके हॉट स्पॉट्स कौन से हैं और किन जगहों पे ये ज़्यादा पाया जाता है? देखिए अभी भी लास्ट केस जो है वो बलूचिस्तान से आया कल वाला। केपीके में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, उसके बाद जो है फिर हमारे पास सूबे सिंध में है और जो है कराची के अंदर भी है, पंजाब में 2 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, बलूचिस्तान में भी हैं केसेस। तो इस वक्त जो वायरल है अगर सबसे ज़्यादा देखें तो केपीके और बलूचिस्तान है, उसके बाद सिंध, और फिर 2 केसेस हमारे पास पंजाब में हुए हैं। तो ओवरऑल देखें नंबर ऑफ केसेस ही बहुत ज़्यादा है ना, 64 केसेस। और अभी भी हमारे इन्वायरमेंटल सैंपल जो है वो मोर देन 250 एरियाज का पॉजिटिव है, यानी इसका मतलब हमारे पास अभी भी किसी भी एरिया से कहीं से भी केस हमारे पास रिपोर्ट हो सकता है, क्योंकि बच्चों की अगर इम्यूनिटी नहीं है और वैक्सीन नहीं मिल रही तो फिर डेफिनेटली वो बच्चे को जो है वो वायरल जो है वो अफेक्ट करेगा, इन्फेक्ट करेगा और जिंदगी भर की माजूरी करेगा। जी। और देखें एक खतरनाक बात ये भी कि रवा साल पोलियो से 3 बच्चों की अमवात भी हो चुकी है। इसकी वजूहात भी बताइएगा, यहाँ तक ये मामला पहुंच सकता है अमवात तक, और मजीद क्या कुछ अपनी कैंपेन में मजीद क्या कुछ करने की अवेयरनेस तो इसके साथ साथ है ही, लेकिन एक्सटेंसिव उस कैंपेन को फैलाना और हर दूर दराज इलाके तक पहुंचना ये भी एक बड़ा टास्क है। देखिए हमें कवरेज जो करनी थी वो देहात और शहरों दोनों को करना होता है। मेरा अपना, मैं हर एक से यही कहती हूँ हर प्लेटफॉर्म के, कि हमें जो है ना वो अपने रवैयों में तब्दीली लानी है। हमारे रवैये नहीं बदल रहे हैं, कैंपेन्स आती हैं, आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, डॉक्टर्स हैं, हमारे मुफ्ती हजरात हैं, हम सब लोग जो है वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को जो है वो पोलियो ड्रॉप जरूर से पिलवाएं। आपने बात की कि इस दफ़ा 3 बच्चों की जो डेथ हुई वो बच्चे थे जो माल नरिश थे, यानी उनके अंदर जो है वो न्यूट्रिशन वैल्यू की डेफिशिएंसी भी थी। क्योंकि देखिए जब पोलियो वायरस अफेक्ट करता है तो हमारे दिमाग में जाके इंटीरियर मोटर न्यूरॉन है उसको अफेक्ट करता है और जिस्म के किसी भी आज़ा को, यूजुअली देखा गया कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को जो है वो अफेक्ट करता है। बाज़ औक़ात सांस का जो पट्टा होता है डायफ्राम, उसको भी अफेक्ट करता है और बच्चे की सांस की जो है वो नहीं ले पाता, तो सब बात होती है। तीनों बच्चों की जो बात थी वो थे जो माल नरिश थे। फिर वही बात की बेसिक नेसेसिटीज, इम्यूनाइजेशन, सेवरेज सिस्टम और हमारा हेल्थ सिस्टम, हमारी ये तीनों चीज़ें लैक कर रही हैं। हर बच्चे का पैदाइश से लेके 5 साल तक हक है कि उसको जो है वो इम्यूनाइजेशन दी जाए, उसको बेहतरीन तालीम दी जाए और बेहतरीन सहूलत जो सेहत के वो प्रोवाइड की जाए, क्योंकि माजूरी तो जिंदगी भर के बच्चे की, अगर किसी भी आप फैमिली में एक भी बच्चा माजूर हो जाता है तो वो फैमिली के लिए भी तो कितना बड़ा ट्रॉमा है। बच्चे को तो नहीं पता कि उसने 5 साल से पहले क्या करना है। जी अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइए कि कैंपेन जो भी गवर्नमेंट चलाती है, क्या उससे वो नज़रियात पोलियो के जो है लोगों के जो मिसकंसेप्शंस हैं अराउंड पोलियो, क्या वो बेहतर हो रहे हैं? आपको नज़र आ रहे हैं कि लोग ज़्यादा इस तरफ राग़िब हो रहे हैं कि जी पोलियो ड्रॉप्स पिलाने चाहिए? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स हम देखते हैं कि जी पेरेंट्स ही अनअवेयर हैं इस चीज़ को लेकर। जी सर, जहाँ तक बात करते हैं कि हम अब एक्सेप्टेंस जो है ना वो इस वक्त 65% हो गई, विच इज़ अ गुड टारगेट। जब हमने हमारी कैंपेन शुरू हुई थी 90s में, 78 से लॉन्च हुआ API वैक्सीनेशन और पोलियो कैंपेन स्टार्ट हुआ लेट 90s में, तो उस वक्त हमारे पास जो अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी थी वो मोर देन 100 थी। वो डिक्रीज होकर अप टू 75% आई है और जो वैक्सीन की एक्सेप्टेबिलिटी है वो 65% हो गई है, लेकिन 35% अभी भी रिफ्यूजल है। और हमें अंडर 5 जी, और हमें मोर्टेलिटी रेट को भी कम करना है, क्योंकि कोई भी बच्चा 5 साल से कम उम्र किसी भी जो ट्रीटेबल डिजीज है उससे उसकी मौत नहीं होनी चाहिए, ना उसको जिंदगी भर की माजूरी होनी चाहिए। एक और चीज बताइएगा, लोगों तक पहुंचने के लिए, रसाई के लिए आप क्या समझती हैं ये जो लोकल बॉडीज का सिस्टम है ये मुतारिक ना होना कितना बड़ा ये रुकावट है इसमें? क्योंकि देखें यूसीज की सतह पर भी अगर ये एक्टिव हो मामला तो लोग अपने घर से निकलकर भी एक जगह हो जहां पर बच्चों को ड्रॉप्स पिला दें, अगर घर घर कैंपेन नहीं भी हो पा रही कहीं, तो क्या समझती हैं आप?
نہیں جب بھی ہمارا پولیو کی کیمپین آتی ہے تو ہماری 3 طرح سے ہم پورٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو ہمارے ورکرز ہیں جو گھر گھر جا کے ڈراپس پلا رہے ہوتے ہیں اور ڈیٹا مینٹین کر رہے ہوتے ہیں. ہاسپٹلس کے اندر ایک بوتھ لگائے جاتے ہیں اور ہمارا UC میں بھی جو ہوتے ہیں وہ ان کے بندے جو ہیں وہ کسی اسپیسیفک ہاسپٹلس کو, جیسے مثال کے طور پہ کسی ایریا میں جو ہے وہ 2 سینٹرز کے اندر وہ بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے جو ہے ورکرز کر رہے ہوتے ہیں. تینوں پلیٹ فارمس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے, لیکن لوگوں کی اویئرنیس نہیں ہے. لوگ ورکرز, پولیو ورکرز کو انٹرٹین کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم ڈراپس پہ لا لیں گے تو کوئی سائڈ افیکٹ نہ ہو جائے. تو یہ ہمیں جو وہ والی بات ہے کہ رویوں میں تبدیلی لانی ہوتی ہے. اچھا, پولیو ورکرز کا انسینٹیو, ان کی موٹیویشن کے لیے بھی کچھ مزید کرنے کی ضرورت ہے, اور کیونکہ سیکیورٹی بھی. یہ لوگ سولجرز ہیں جو کام کر رہے ہیں اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز. ہاں جی, ہاں جی, اس پر کچھ بات کیجئے کہ ان کے ریمونریشن, ان کی انسینٹیوز, کوئی ان کو موٹیو ایسا ان کے پیچھے ہونا کہ تاکہ وہ بھی کام کریں موٹیویشن کے ساتھ. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ پولیو ورکرز جو ہے نا, دے آر دا فرنٹ فائٹرز. وہ گھر گھر جانا, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارے بچوں کو زندگی بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو ایفرٹس میں ڈالنا ہے نا. اٹس ناٹ این ایزی تھنگ کہ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے, لیکن وہ لوگ ہر ان ایریاز میں جو ہم مارک کر کے دیتے ہیں, جو دیہی علاقے جاتے ہیں, جو شہری علاقے جاتے ہیں, اس میں ڈور ٹو ڈور جانا. تو میں تو سب سے پہلے کہتی ہوں کہ جو بھی آپ کے گھر میں ورکر آ رہا ہے اس کے ساتھ آپ اچھے سے برتاؤ تو کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں بھی پلا رہے ہیں, ریفیوز کرنا, آپ کے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے, لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کے ساتھ رویہ کیسے رکھیں گے. دوسرے, ہمارے پولیو ورکرز کو جو وہ سیکیورٹی بہت پرووائڈ کرنی چاہیے, کیونکہ بہت سی جگہوں پہ لوگ جو ہے وہ ایک دم سے ابیوسو ہو جاتے ہیں, فزیکل بھی ہو جاتے ہیں, وربل بھی ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر لوگوں کی سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے, ہمارے ورکرز کی. مانیٹری ٹرمز میں ذرا سا بتائیں نا, تاکہ گورنمنٹ آفیشلز کو سن رہے ہو تو ان کے پیسے بھی بڑھائیں, مہنگائی اتنی ہو گئی ہے. بالکل, ان کا انسینٹیو ہوتا ہے, ان کو ملتے بھی ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ہماری گورنمنٹ کو اس پر بھی ورک اپ کرنا چاہیے کہ ان کی سیکیورٹی اور ان کا جو الاؤنس ہے اس کو بھی بڑھانا چاہیے. ڈیفینیٹلی. بالکل. ڈاکٹر دریش افار, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں آگاہی دینے پہ اور کی کیمپینز پہ اپڈیٹ کے لیے. اب ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, اور بریک سے آنے کے بعد جی ہم بات کریں گے امیزنگ موٹر کراس ایونٹ کی جو ہوا ہے اور ہونے جا رہا ہے. تو ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں, کہیں مت جائے گا. ویل بی رائٹ بیک. جی ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں میرا بھی بڑا فیوریٹ سیگمنٹ ہے, کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے میں کروزرز وغیرہ کافی مجھے شوق ہے چلانے کا. ریئلی مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے, بڑی مزے کی شرح پہ جو مزہ آتا ہے اس میں. ہاں مزہ تو ہے جی. تو جناب, نوجوانوں کو موٹر سائیکلز پر ریس لگاتے آپ نے دیکھا ہوگا, بہت شوق بھی ان کو ہوتا ہے, لیکن لگانی نہیں چاہیے ویسے سڑکوں پر. یہ سڑکیں جو ہے نا ریسنگ کے لیے نہیں ہے, آپ اپنی جان بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں, دوسرے کی بھی. تو یہ تو نظر آتے ہیں آپ کو موٹر سائیکل سوار کٹنگ کرتے ہوئے, ادھر ادھر سے اوورٹیکنگ کرتے ہوئے. تو پھر ہے یہ خوشخبری ان نوجوانوں کے لیے کہ اب ریسنگ لگانے کے لیے ان کو ایک ٹریک ملے گا. اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے موٹو کراس ایونٹ, جہاں بنایا گیا ہے پروفیشنل ریس ٹریک. وہاں جائیں اور اپنی جو صلاحیتیں دیکھتے ہیں نا, کبھی ویلی کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں بوائز. بالکل, ون ویلنگ ہو رہی ہوتی ہے اور ساری چیزیں. تو ہمیں جوائن کر رہے ہیں ناظرین, دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا امیزنگ ٹریک بنا ہے, اور بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق بنا ہے, اور کافی واسٹ ایریا پہ. اچھا, اس میں تو ریگولر یہ بائکس, اسٹریٹ بائکس ہی ہیں یہ تو. اچھا, لیکن آئی ایم شیور اس میں مختلف کیٹیگریز ہوں گی, ٹریل بائک بھی ہوگی اور شاید کروزرز بھی ہوں. جی, تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں نا. عامر ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آرگنائزر ہیں موٹو کراس ایونٹ کے. السلام علیکم عامر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیے, میں اور زہیب تو بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں کہ جی وہ جو ویلیز کرتے ہوئے اور یہ سب کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں روڈوں پہ, اب ان لوگوں کے لیے, ان جو شوق رکھتے ہیں ان چیزوں کا, ان کے لیے ایک ٹریک بن گیا ہے. اس کے بارے میں بتائیے, اور جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے آپ کا یہ اسلام آباد میں, اس کے بارے میں بھی بتائیے. وعلیکم السلام زہیب سرور, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. تھینک یو سر. جو آپ لوگوں کا میں نے انٹرو سنا تو اس سے تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میرے انٹرویو کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. یو ہیو بیسکلی ہٹ دا پنچ لائن. اٹ آل اسٹارٹیڈ ود اسمال ویژن, جس کے اندر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو اسٹریٹ کے اوپر بچے ریس کرتے ہیں نا, وی کانٹ بلیم دیم انٹائرلی, بیکاز ہم بڑوں نے ان کو کوئی جگہ نہیں دی ابھی تک صحیح ریس کرنے کے لیے. سو آئی وانٹیڈ, کیونکہ میرے بھی بیٹے ہیں, تو آئی وانٹیڈ کہ کسی کے لخت جگر کا کوئی نقصان نہ ہو, and they should be able to race in an environment where racing is supposed to be done.
with the proper guidance to wear protective equipment, ताकि उन लोगों को, देखिए रेस होती है, स्पोर्ट्स होती है, गिरना गिराना लगा रहता है इसके अंदर, और फिर जुनून होता है उसके अंदर, बट व्हेन यू वेयर द करेक्ट प्रोटेक्टिव गियर और आप उसमें प्रॉपर जगह पे रेस करें तो आपकी चांसेस ऑफ इंजरी बहुत लिमिटेड हो जाती हैं. एंड देन इट इज स्पोर्ट्स जो पाकिस्तान में तकरीबन यूं समझ लें कि नॉन एग्जिस्टेंट है. वी डोंट हैव अ स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर दिस, वी डोंट हैव प्रॉपर एरिया जहां के ऊपर इसमें की जाए. डू यू नो दैट देयर आर 17 डिफरेंट डिसिप्लिन्स जो कि मोटरसाइकिल स्पोर्ट्स के अंदर आती हैं. वेरी फ्यू पीपल नो. हमारा नेक्स्ट सवाल एक एक डिसिप्लिन आप उठा लें, उसके अंदर भी 10-10 कैटेगरीज हैं. बिल्कुल ऐसे ही. और देखें ना, आप मोटरसाइकिल कितनी एक डिसिप्लिन उठा लेना उसमें. जी मोटरसाइकिल आप देखें नौजवानों के लिए कितनी जरूरी है कि कोई भी परेशानी हो, और मेरा अपना तजुर्बा भी है, आप जब बाइक पे आते हैं ना मोटरसाइकिल पे और बाइक को थोड़ा सा दौड़ा रहे होते हैं तो लगता है एज इफ यू आर फ्लाइंग, और एक सारी परेशानियां दूर हो गई हैं, कुछ मजा रिफ्रेश सा फील होता है. अच्छा, कैटेगरीज बताएं कौन कौन सी हैं इसमें? क्या इसमें रेगुलर बाइक्स जो स्ट्रीट बाइक्स होती हैं 300 सीसी से कम, उनकी भी एक रेस होगी, फिर 600 भी, आगे कैसे है ये जरा बताइए. जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका. जस्ट बिकॉज द एम इज कि हम उसको हटाएं स्ट्रीट पे से, तो जो रेगुलर बाइकर्स हैं जिनके पास स्ट्रीट बाइक्स हैं, 70 सीसी हो गई, 125 हो गई, 150 हो गई, इन सारों को मैं इस दफा की रेस के ऊपर लेके आना चाह रहा हूं. इसलिए मैंने जो ट्रैक बनाया वो इस किस्म का है कि नॉर्मल स्ट्रीट बाइक के अंदर भी अगर आप सिर्फ ऑफ रोड टायर लगा दें तो यू विल बी एबल टू प्रीटी वेल रेस ऑन दैट, जस्ट लाइक अदर प्रोफेशनल बाइकर्स. अब इसके अंदर द एम इज कि हमने एक 70 सीसी की कैटेगरी रखी हुई है, उसके बाद हमने एक 125 सीसी की कैटेगरी रखी है, एक 150 सीसी की कैटेगरी रखी हुई है. दीज आर नॉर्मल स्ट्रीट बाइक्स. उसके अलावा जिनके पास ट्रेल डर्ट बाइक्स हैं उसमें 200-250 सीसी की एंड्योरो की कैटेगरी भी है, और उसके अलावा प्रोफेशनल लेवल की भी है. देयर इज 2 अदर वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरीज जो मैंने इसमें ऐड की हैं. एक है एडवेंचर बाइकर्स की. सो दीज एडवेंचर बाइकर्स आर दोस्त जिनके पास 700 सीसी से 1300 सीसी तक बड़ी एडवेंचर बाइक्स होती हैं. तो ये लोग अपना नॉर्मल सिंगल टूरिंग वगैरह तो करते रहते हैं, बट नोबडी हैज एक्चुअली एवर सीन देम रेसिंग. दैट एड्स अ न्यू नीश टू दिस स्पोर्ट. मैंने इसलिए उसमें एडवेंचर की भी रखी है, और खवातीन की तो रखनी लाजमी थी. आई एम वेरी हैप्पी कि अभी तक तकरीबन 19 लड़कियां, जो मैंने सोचा भी नहीं था, 19 गर्ल्स हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस रेस इंशाल्लाह. खवातीन की तो क्रूजर्स की आप बना लें कैटेगरी, ताकि बस वो भगाना नहीं है, उन्होंने एक पार्टिसिपेशन भी होगी और अच्छा हम क्रूज क्यों करें, हम भी कंपटीशन का हिस्सा बनेंगे. भाई है, लिख लें, नाम लिख लें, सरवत गिलानी का भी, आप मेरा भी लिख लें, ज़ोया बसन भी. और बिल्कुल. अच्छा आमिर साहब, ये बताइए कि ऑब्वियसली यू नो क्रिकेट के अलावा हमें नहीं नजर आती कोई स्पोर्ट्स पाकिस्तान में, बट ऐसी स्पोर्ट्स जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे भी हो रही हो और इतने अमेजिंग ट्रैक पे हो रही हो, क्या हुकूमती सतह पे आपको कोई सपोर्ट है, और अगर नहीं है तो आप वो कौन सी एक चीज है जो हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच. पहले तो मुझे DHA का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी अराजी जो है वो दे दी जिसके ऊपर मैं ये सारा इनिशिएटिव कर सकूं. तो सबसे पहले तो मुझे ये सपोर्ट मिली है. दूसरी सपोर्ट मुझे ये मिली है कि आई हैड अ टॉक विद द सेक्रेटरी जनरल एंड वन ऑफ द सेक्रेटरीज इन पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ भी बातचीत चल रही है. मुझे उनसे फिलहाल सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट होगी कि जब मैं उनसे ये एफिलिएशन की बातचीत करना चाह रहा हूँ टू क्रिएट अ मोटरसाइकिल स्पोर्ट्स फेडरेशन, तो वहां से मुझे बस उनकी तरफ से गो अहेड मिल जाए और वो मुझे अपने साथ रजिस्टर कर लें, जिसके मुझे आसार नजर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो द मोमेंट मैं अपनी ही मुल्क की पाकिस्तान की जो ओलंपिक कमेटी है और स्पोर्ट्स बोर्ड है इनके साथ एक फेडरेशन बना के इसको ज्वाइन कर सकूंगा, तो उसका हमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस लाके और उनको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे यहाँ पे. एंड देन आई विल बी एबल टू इंशाल्लाह इनवाइट द इंटरनेशनल कमेटी रिप्रेजेंटेटिव्स टू कम ओवर एंड सी कि पाकिस्तान जो है वो सही लाइंस पे डेवलप कर रहा है स्पोर्ट को. देन वी गिव देम द टिकट टू कम ओवर हियर, हैव अ रेस इन पाकिस्तान, और उसके बाद फिर वो हमारे बच्चों को भी टिकट दें सो दैट दे गो एंड अपीयर इंटरनेशनली. बिकॉज राइट नाउ मोटोक्रॉस स्पोर्ट के अंदर इंटरनेशनल सीन में पाकिस्तान का फिलहाल कहीं भी नाम नहीं है. तो आई जस्ट वांट कि हम भी इसमें दाखिल हो जाए. क्या बात है आमिर साहब, थैंक यू. बिल्कुल. और वही आपने कहा ना, मोटर स्पोर्ट्स और जितने भी हम देखते हैं इंटरनेशनली बहुत ज्यादा इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, पाकिस्तान में भी वैसे अगर देखा जाए ऑर्गेनाइज ना देखें तो कितने अच्छे रेसर्स हमें नजर आते हैं, टैलेंटेड. तो ये तो उनके लिए प्लेटफॉर्म भी होगा कि आगे जाकर हम फिर वहां भी कम्पीट कर पाएंगे. जी आमिर साहब.
देखिए इस तरह है कि अभी भी रेसेस हो रही हैं मुख्तलिफ, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे रेसेस होती हैं, लेकिन वो जो रेसेस हो रही हैं वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं फॉर जीप रैलीज। आपको पता है थर चोलिस्तान वगैरह में सालाना होती है, बहुत ज़बरदस्त रैली, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। Unfortunately, every track is not meant for motorcycle races. So मोटरसाइकिल रेस को एक अलग तरह का ट्रैक चाहिए, एक अलग तरह की सरफेस चाहिए है। अभी देखिए क्योंकि इस तरह का ट्रैक प्रोवाइड नहीं किया जा रहा फिलहाल, तो इस वजह से वो बाइकर्स का तो शौक है रेस करने का, तो वो उधर जाके रेसेस कर रहे हैं, और रिजल्टेंटली हर रेस के अंदर जो मैंने पिछली तकरीबन स्टेटिस्टिक्स देखी हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई बड़ी शदीद इंजरी हो जाती है। किसी की पसलियां टूट रही हैं, किसी की कॉलर बोन्स फ्रैक्चर हो रही हैं, किसी के घुटने निकल रहे हैं, तो ये सारा कुछ तो हो ही रहा है। अब एक तरफ ये इंजरीज हैं जो कि नॉन प्रोफेशनल मोटरसाइकिल ट्रैक्स के ऊपर हो रही हैं, दूसरी तरफ अगर आप स्ट्रीट रेसर्स को देख लें, जस्ट अगर हम 2022 की स्टेटिस्टिक्स निकालें तो 3695 फेटेलिटीज, डेथ्स हो चुकी हैं बच्चों की जो स्ट्रीट के ऊपर रेसेस कर रहे हैं। सो आई विल अर्ज के लोग यहाँ पे आए, इस ट्रैक को जरूर देखें, इसके ऊपर करें। मैं न सिर्फ ये वाली रेस कराने लगा हूँ, बल्कि यहाँ पे हम बेसिक से लेके एडवांस तक ट्रेनिंग देना चाहते हैं। प्रिपेयर्ड कैटेगरी भी इसमें कोई होगी? प्रिपेयर्ड कैटेगरी भी है इसमें कोई कि ऑल्टर करा के कोई अपनी बाइक को लेकर आ रहा है तो उसको भी आप एनरोलमेंट उसकी हो जाएगी, या सिर्फ जी ऐसा है? जी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन उसके लिए मैं रेलेवेंट कैटेगरी में रखूंगा, राइट, ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो। ज्यादती ना हो। आमिर साहब ये भी बताइएगा, आपने सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात की, तो इस इवेंट के क्या इकदाम किए गए हैं? एम्बुलेंसेज हैं, किसी अस्पताल से राब्ते में हैं, किस तरह सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स को आप आगे लेके चलेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल था, थैंक यू वेरी मच। इसमें डीएचए के ताउन से मुझे ये फ़ायदा है कि वो वहाँ पे प्रॉपर रिकवरी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि अगर कोई बाइक डैमेज वगैरह होती है तो उसको वहाँ से रिकवर करा के ले जाए टू वर्कशॉप, एंड खुदा ना खास्ता अगर कोई इंजरी फिर भी किसी की अल्लाह ना करे, सबको हिफाजत में रखे, लेकिन अगर कहीं हो जाती है तो ऑन द स्पॉट उन्होंने क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी रखे हुए हैं, फर्स्ट एड भी है, और इमीडिएट जो ओटी की अगर कोई खुदा ना खास्ता रिक्वायरमेंट है तो वो भी ऑन द स्पॉट अवेलेबल होगी, इन एडिशन टू दी एम्बुलेंसेज जो वहां पे खड़ी कर रहे हैं फॉर रिकवरिंग देम टू एन हॉस्पिटल, खुदा ना खास्ता अगर जरूरत पड़े। जी। ये इस्लामाबाद से कितनी दूर, मतलब जी इस्लामाबाद का जो एरिया है, इसको ये कहाँ पे आपका ये इवेंट हो रहा है? थोड़ा दूर है ये ट्रैक ये शहर से, ये भी बता दीजिएगा। देखिए ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर आता है, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ डीएचए फेज 6। जब आप इस्लामाबाद से इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे जाते हैं टुवर्ड्स रवात, तो रवात इसी रोड के ऊपर बिफोर रवात लेफ्ट पे डीएचए फेज 5 का गेट आता है, वहां से आप बीच में से गुजरे तो अराउंड 8 किलोमीटर के बाद डीएचए फेज 6 है, विद इन द सेम लोकेलिटी, तो इट्स वेरी इजी टू रीच देयर। बिल्कुल ठीक है। आमिर जफर साहब, ऑर्गेनाइजर मोटो क्रॉस इवेंट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कई वैलेंटिनो रोसी निकलेंगे पाकिस्तान से, फिक्र ना करें। क्या बात की है आपने, आपने देखा है वो जिस तरह वो फ्लिप करते हैं, और क्या अमेजिंग करतब है जी। तो अब हम बात, अब जरा ट्रिब्यूट देना हमने, है ना? हाँ जी, टीवी की थ्रो बैक थर्सडे में। अच्छा जी, थ्रो बैक थर्सडे में अजरा शेरवानी क्या अदाकारा रही हैं। आज 19वीं बरसी उनकी है। 19 दिसंबर 2005 को पाकिस्तान टेलीविजन की बानाज अदाकारा अजरा शेरवानी अमेरिका में वफात पा गई थी। पीटीवी के यादगार ड्रामों में अजरा शेरवानी के किरदार नाजरीन बेहद उनमें मकबूल हुए, और आप देख रहे हैं उनकी पिक्चर्स तो देख रहे हैं। माजी के में झांके तो टीवी के ड्रामे और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शौक से देखे जाते हैं ज़ाहिर है, और वो मशहूर मकबूल एक्टर्स हैं। लोग हर काम छोड़कर अपने घरों में टेलीविजन लगाते थे, और इन एक्टर्स और इन हाउस होल्ड नेम था। बिल्कुल जी, अजरा जी के बगैर एक ड्रामा जो है उस जमाने में नामुकम्मल होता था। और कितनी देखिए नेचुरल एक्टिंग ऐसी कि वो लगता ही नहीं था, लगता है जिस कैरेक्टर में वो आ गई हैं उन्हीं के लिए बनाया, उन्हीं के लिए रखा गया है। बड़ी क्लासी खातून, और जो डायलॉग डिलीवरी थी वो अमेजिंग थी। उल्फ की भी ड्रामे में थी, और तन्हाइयां में भी थी। उर्फी बिल्कुल बिल्कुल, गाजी आपा बनी दो, तन्हाइयां में देखा कितना अच्छा उनका किरदार था। ठीक है, और मकबूलियत के रिकॉर्ड उन्होंने कायम किए। धूप किनारे में, वो याद है आपको क्या जबरदस्त धूप किनारे में एक ट्राई का सा बन गया था वो एक स्टोरी, आंगन टेढ़ा में। तो क्या क्या नाम लिया जाए, एक लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, तवील लिस्ट है जो उन्होंने अदाकारी के जोर दिखाया है। और ये इस किस्म के जो एक्टर्स हैं
ذرا کم نظر آتے ہیں ہم. تو چلیے جی ناظرین کو دکھاتے ہیں ان کے کچھ ڈائلاگز بھی اور ان کی ہی زبانی ان کے ڈائلاگ سنتے ہیں. ٹھیک سے دیکھ لو کہیں ہڈی تو نہیں ٹوٹ گئی ہماری. کمال کرتی ہیں آپ, اگر ٹوٹ گئی ہوتی تو باہر پھینک دیتا. ارے تمہیں ہڈیاں کیسے نظر آ گئی؟ آپ کو نہیں پتا؟ میں اس معاملے کی تہ تک جا کر رہوں گی. ارے قسم خدا کے ایک سموچہ آدمی کو اٹھا کے پنجرے میں ڈال دیا, اوپر سے تالا لگا دیا, کوئی قبول نہیں رہا. یہ حرکت کس کی؟ میم میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے انہیں بند نہیں کیا. تو کیا تو اندر جا کر دیکھیے, اندھیرے کمرے میں ساکت بیٹھی ہیں, مسکرا رہی ہیں, آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا, کانوں سے سنائی نہیں دے رہا, ہم نے بات کی جواب ندارت ہمیں پہچانا تک نہیں. کمرے میں گلاب کے عطر کی خوشبو بسی ہوئی ہے. ہمیں تو لگتا ہے آصف کیا کہہ رہے ہو, یہی تو وہ ڈرامے تھے جنہوں نے پوری دنیا میں اور انڈیا میں سرحد پار. لوگ روڈیں خالی ہو جایا کرتی تھی. بالکل ایسے ہمیں بزرگ بتاتے ہیں, اور ہم نے بھی جو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھا اس میں بھی یہی کیفیت. بالکل ایسے ہی ہے. تو ناظرین آج کا شو اختتام تک پہنچا ہے. کل ایک بار پھر فرائیڈے ہم آپ کے ساتھ مارننگ انجوائے کریں گے. مجھے اور زہیب کو اس وقت اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے رائزن شائن 365 نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.